کتاب کا نام رکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، یعنی یہ وہ روشن راستہ ہے جو چشتیہ کے اعلیٰ ترین سلسلے کا ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور اس کتاب میں کیا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ان پر اعتراض ہوا کہ اس میں تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، تو انہوں نے وہ اس واقعے کا بھی دفاع کیا، اور بھی کافی صوفیاء کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کے اوپر نہ دفاع کرتے ہیں۔ ہمارے لیے خیر یہ اہم ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دفاع کیسے کیا اور پھر اس کی انجینئرنگ کریں۔ ہاں، لیکن انجینئرنگ سے پہلے ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی جناب، یہ تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس کتاب میں جو باب صوم ہے یعنی 3rd چیپٹر، پیج نمبر 124، اس کے اوپر وہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو ہشت بہشت کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، یہ کاکی جو ہے نا وہ یہ پنجابی والا کاکی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہاں، اپنے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری المتوفی 633 ہجری کے بارے میں لکھا ہے۔ اور دیکھیں مجلس چہارم واقعہ نمبر 30، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا، یعنی وہ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں، اور خواجہ قطب الدین جو ہیں یہ پیر ہیں فرید الدین گنج شکر کے، وہ پاک پتن والے جہاں خان صاحب جاتے ہوتے ہیں، وہ والا پاک پتن۔ وہ کہتے ہیں کاکی صاحب کہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفا موجود تھے، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پا بوسی کی، یعنی ان کے قدموں کو چوما۔ آپ نے اس کو بٹھا لیا، اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ یہ اب میں ہشت بہشت سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے دیوبندی بڑی بغلیں بجاتے تھے جی یہ تے بریلویاں دا نکلا ہے، یہ تہاڈا بھی نکلا ہے جے، ایک کھرا تہاڈے گھر بھی نکلیا جے، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، متفقن علیہ ہو گیا نا، جس طرح جو حدیث بخاری اور مسلم میں آئے نا تو کہتے ہیں دونوں شیخین اس کے اوپر متفق ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اب یہ متفقن علیہ ہو گیا۔ ہشت بہشت ہو، سبا سنابل ہو، یا یہ تھانوی صاحب کی کتاب السنت الجلیہ، جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ذرا اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا۔ خواجہ نے اس سے بیعت لے لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا کی، اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں۔ اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب ہوش میں بھی ہیں جی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے۔ آپ کو تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ کے قادیانی جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہاں سچی مچی بھی کروائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے اوپر جو اشکالات ہیں اس کے پھر تھانوی صاحب نے جواب دیے، اور جو جواب دیے انہوں نے، آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے کس لیول کے اوپر گر سکتے ہیں۔ ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں، میں کہ کون اور میں کیا چیز، ایک ادنا بندگانے اور غلامان محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکم وہی ہے جو اول سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہو گئی کہ تو بڑا پکا مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے۔ اب تو میرا مرید صادق ہوا۔ مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ ہو۔ یہاں پہ جناب واقعہ ختم ہوا۔
اس کے بعد جو اس واقعے کے اوپر اعتراضات ہیں نا اس کے جوابات دے رہے ہیں تھانوی صاحب. اشکال، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، ایمبیگوٹی انگریزی میں کہہ لیں. کیا امتحان کے لیے کلمہ کفر کہلوانا جائز ہے؟ ویسے عام مسلمان سے پوچھیں جس کو کبھی کوئی بریلوی دیوبندی نے ڈسا نہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے صرف چیک کرنے کے لیے، سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں کوئی دنیا دار بندہ بھی ہو. لیکن یہ تصوف کے ماننے والے ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچا لیتے ہیں چاہے ان کو اپنا ایمان دینا پڑ جائے. آپ کو انہوں نے یہ کہانی کروائی بھی ہے اور جو بالکل صحیح کہانی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا گیا تو وہ قادیانی ہو گیا، اگرچہ دل میں ایمان تھا، کیونکہ زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی. ہاں زندگی موت کی کشمکش ہو، جان بچانے کے لیے آخری درجے میں اجازت ہے، آپ کلمات کفر بک سکتے ہیں، سورہ النحل کے اندر آیا، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے. ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانی ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور تیسری چیز، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جل جائے لیکن کفر نہ کرے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں سولی دے دیا جائے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلمات کفر بولیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے. لیکن یہاں تو کوئی زندگی موت کی کشمکش ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا امتحان کے لیے. کیا سیدنا ابو بکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین امتحان کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اچھا، اب 3 انہوں نے بیچ میں پوائنٹس ڈسکس کیے. وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تعویل ممکن نہ ہو. دیکھو بابا ہے تو کہتے ہیں تعویل کریں گے، بچائیں گے بابے کو. یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا، یا بابے کی طرف بات غلط منسوب ہو گئی تو بابا بھی بچ جائے، یعنی چشتی چاچو بھی بچ جائے اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بچ جائے. ہاں، کیونکہ کسی نے اگر کلمات کفر کہلوائے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں، تھانوی چاچو تیرے چاچے دی چاچی گئی، ہاں، اور بیعت بھی گئی. پہلے تو خود بیعت ہوگا، تجدید نکاح کرے گا، پھر بیعت کرے گا. یہ بیعت تو ویسے ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیعت تو ٹوٹ چکی ہے، اس کی ایمان چلا گیا، تو تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور تجدید نکاح بھی. وہ کہتے ہیں اگر تعویل ممکن نہ ہو پھر کلمات کفر ہوتے ہیں. اب آپ سنیں تعویل کیا ہے، کدھر دماغ گیا ہے. اگر یہ تعویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی معنی ہیں، ہاں پھر تو سارے رسول لیں. ہاں، یعنی آپ لوگ بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں نا، مختلف ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ بھی رسول ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا کرینہ موجود نہیں. لغت میں رسول کا لفظ، جب گاندھی صاحب پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تو وہاں انہوں نے جگہ جگہ بینر لگائے تھے رسول امن کے، کہ یہ امن کا رسول ہے، امن کا سفیر ہے. وہاں تو کرینہ سمجھ آتا ہے، یہاں تو کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی سفیر تو نہیں بن کے آیا ہوا. تو لغوی ہو اور عام ہو، بواسطہ اور بلا واسطہ، اس بنا پر یہ معنی ہوں گے کہ چشتی اللہ کا پیغام رساں
اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے بواسطہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے، یعنی ان کا نمائندہ ہے، ان کا سفیر بن کے ہے. تو 2 بار تو رسول نہیں اس نے کہلوایا، ٹھیک ہے، اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ جیسا کہ مشکات شریف میں آیا ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث واقعی موجود ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے حدیث جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، کہ ایک انصاری صحابی ہیں ابن مربع. یہ حدیث مشکات میں جامع ترمذی کے حوالے سے ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سنن کی 4 کتابوں میں. تو وہ میدان عرفات کے اندر کچھ اصحاب کے پاس آئے جو کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا. ظاہر ہے تعداد کافی زیادہ تھی، 1 لاکھ سے زیادہ تھے، تو سارے لوگ تو حضور کے قریب نہیں ہو سکتے تھے. تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے چونکہ دور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا حج ہوگا کہ نہیں، امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ابن مربع کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کریں کہ یہ جگہ بھی عرفات کے اندر داخل ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی اس جگہ کے قریب قریب لوگ ہیں، وہ سب کے سب میدان عرفات میں ہی شمار کیے جائیں گے. تو اس میں الفاظ ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس میں 2 دفعہ رسول کا لفظ موجود ہے، ایک دفعہ لغت کے معنوں میں اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو اس بات کو اس نے دلیل بنایا تھانوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا انی رسول اللہ علیکم. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے تھانوی صاحب، نبی علیہ السلام کی تو وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور معین الدین چشتی جو ہیں وہ 600 سال بعد آ رہے ہیں. ان کے پاس کون سا نبی علیہ السلام کا ڈائریکٹ پیغام تھا جو وہ لے کر آئے؟ بیچ میں وہ بتائیں نا. تو جتنے 100 سال کے بندے ہیں ساروں کے ساتھ رسول رسول لگائیں. کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ کلیم کیا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ نہیں. خلیفۃ الرسول کہا. یہ تھانوی صاحب ہوتے نا تو یہ بھی مت دیتے خلفائے راشدین کو کہ خلیفۃ الرسول نہ کو اپنے آپ کو، بلکہ کہو ہم رسول اللہ کے رسول ہیں. بھئی رسول اللہ کے رسول تو تب ہوتے جب نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھئی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ. جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات لے کے چل رہا ہوں. یہ جو تھانوی صاحب والی ٹرم ہے نا، رسول اللہ علیکم، اس کی بنیاد سے کسی نے یہ چیزیں نہیں نکالی ہوئی تھی، لہذا یہ بالکل ان کی باطل تعویل ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک مثال جو ہے سورہ یاسین میں بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 رسول بھیجے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے. یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھیجے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں لغت کے معنوں میں آپ لیں، ہم کوئی نہیں، لیکن یہ تو بالکل اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں بنتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اس طرح کی چیزوں کی تعویل ممکن ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی دوہری بات کر رہا ہو. بھئی تعویل کوئی ممکن نہیں ہے، اس طرح کی بات کی نہیں ہے ممکن، یہاں کوئی قرینہ ہی نہیں ہے. پھر وہ دوسرا اشکال جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ سوال باقی رہا کہ یہ جو اس نے چشتی رسول اللہ جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کا استعمال جائز نہیں، یعنی یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس خاص تھی اور مخاطب اور دیگر سامعین خوش فہم تھے، اس لیے عقیدے کے خراب ہونے کی کوئی نوبت آ نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں وہاں جتنے لوگ تھے نا پڑھے لکھے تھے، انہیں پتا تھا کہ جب چشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم نے وہ والا رسول نہیں لینا. اگر وہاں کے لیے تھا تو کتاباں کو چھاپیاں جے، پھر اگر صرف اس مجلس کے لیے تھا
تو اس مجلس کو نشر کرنے کی پوری دنیا میں کیا ضرورت تھی؟ جو تم چاہ رہے تھے کہ پبلک کو نہ پتا چلے، صرف خاص لوگوں کو پتا چلے، اور خاص لوگ جو ہے وہ چشتی رسول سے مراد وہ والا رسول نہیں لیں گے، تو پھر یہ تم نے ساری چیزیں لکھی، پرنٹ کی، پبلک میں بانٹی، الٹا بزرگیاں ویل کی، اس کی بنیاد کے اوپر مناظرے کیے تم لوگوں نے. تو یہ بات بھی تمہاری بالکل باطل ہے. اگر یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا تو وہیں رہنا چاہیے تھا. وہ خاص لوگوں کا کام نہیں تھا کہ یہ گند جو اندر گھولا تھا یہ پبلک میں بھی عام کرتے اور پرنٹ کر کے بتاتے جی ہمارے بزرگوں کے. اور یہ اصل میں ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو یہ اس قسم کی تعویلات کر رہے ہیں. ادروائز یہ لوگ ان ساری چیزوں کو تصوف کے نام کے اوپر صحیح مانتے ہیں. خیر یہ بالکل ان کی یہ بات بالکل غلط ہے. وہ کہتے ہیں عقیدے کا فساد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. وہ اللہ دے بندے تو آڈے مفتی نے انہوں کا علمی لیول بھی سانو پتا چل گیا ہے. انہوں کو بیٹھنے والے تو اس تو بڑے بٹ ہون گے. ہاں علمی لیول انہوں کا. تیسری بات وہ کہتے ہیں رہی یہ بات کہ آخر مصلحت ہی کیا تھی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی بندے پترا والا طریقہ نہیں لبیا، مطلب طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے. اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی، اس طرح کہ اگر یہ راسخ العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا، کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو چیک کیا ہے کہ بھئی مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا، یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا. یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شاگردنی تو یہ کہے گا نہیں نہیں بھگائی نہیں ہے، نکاح ہی کیا ہے نا جی، نیکی کا کام ہے نا. اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا. ہاں اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی نا تو اس کے مرید سے اس نے ایک خواب گھڑوایا، یا چلے اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائی ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. ہاں یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ جب اما عائشہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی. تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر میں، یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بگا رہے ہیں، چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو نا تو ان کے ماننے والے بھی تعویل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہے. یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی بلی مار دو کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیے کہ ہماری خلاف شرع بات بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کی تعویل تلاش کریں. مستقبل میں بھی اگر کوئی ہم سے مس ہے. اب آپ کو پتا چلا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے بٹ دماغ ہیں، پیروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بچے ذبح کر دیتے ہیں، پیر ان کی بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. بھائی ظاہر راسخ العقیدہ ہوں گے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے. اللہ کے بندو یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے. سورہ یوسف میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ یہ ہے میرا راستہ. اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، اندھے بن کے نہیں، آنکھیں کھول کر پوری بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں. نبی علیہ السلام سے تو کہلوایا جا رہا ہے آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہے ہیں.
اور کیا تربیت کی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی. ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرا نامی جگہ پہ گئے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ یعنی انہوں نے قیاس کیا. یہ کہتے ہیں نا قیاس، اجتہاد بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اور صحابی کا قیاس اور اجتہاد نہیں نبی علیہ السلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ اے نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ، اور میرے ساتھی بھی اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں اگلے دن اس حدیث پر غور و تفکر کر رہا تھا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو ایک ایسا اس میں علمی نقطہ میرے سامنے آیا جو میں نے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا. آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی. کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعونی ڈبوئے گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ فرعون سے نجات کی خوشی میں جو 10 محرم کا روزہ رکھا عاشورہ کا، ہم بھی رکھا کریں. تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو. بات ختم ہو گئی. لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت دیکھیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ اکرام حضور کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے. اب جب آپ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا 10 محرم کا روزہ رکھو، تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. گستاخی نہیں تھی کیا؟ یہ تربیت کا اثر ہے. یہاں میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی علیہ السلام بھی کوئی حکم دینا تو اندھے بن کے نہیں تھے صحابہ کرام اس حکم کو سنتے. اس میں اگر کوئی سکم موجود ہوتا تھا تو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خود منع کیا ہوا، تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. اور آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی تم 2 روزے رکھو 9 اور 10. یعنی صحابہ کرام نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا نبی علیہ السلام نے اسے مان لیا. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پیر جو مرضی کہ آپ نے آنکھیں بند کر. نبی علیہ السلام کے ساتھی تو اس طرح نہیں تھے. خود نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کیسا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہوا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 9 کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت والا معاملہ نہ ہو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی اللہ کی طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ کرتے ہیں. علی بصیرۃ، آنکھیں کھول کر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی آنکھیں کھول کر اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. بلکہ سورۃ الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اندھے اور بہرے ہو کر قرآن کی آیات کے اوپر گرنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی آیات ہیں. یعنی غور و تفکر کرنا ہے کہ اس میں سے کیا رزلٹ نکل رہا ہے. اور یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مصلحت یہ تھی کہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو پیر ہے نا وہ آندہ بھی کوئی کام ڈالے تو آپ نے اس کی تعویل کرنی ہے. اور یہ دیکھیں پکے ہیں آج تک، آپ ان کو جو مرضی گند دکھائیں کوئی نہ کوئی یہ حل نکالتے ہیں. لیکن اللہ نے انہی لوگوں میں ہزاروں نہیں اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے، انہی میں سے ہی.